اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ جمعہ جو قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر تورات کے اٹھانے کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا تھا، یعنی جن لوگوں کو تورات کی تعلیم دینے اور اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا مگر وہ اسے اٹھا نہ سکے، یعنی تورات کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، اس لیے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ معلوم ہوا کہ خدا کے ہدایت دینے کا دار و مدار ہمارے اپنے طرز عمل پر موقوف ہوتا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا اسفار، یہ سفر کی جمع ہے، کیونکہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر اور کتابوں کو اسفار کہتے ہیں۔ اصل میں اس آیت میں بے عمل یہودی علماء کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا لکڑیاں وغیرہ، اگر کتابیں لدی ہوئی ہیں تو گدھے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ عام یہودی اور خاص طور پر ان کے علماء تورات جیسی عظیم الشان کتاب اٹھائے تو ضرور پڑھتے ہیں، بظاہر اس کو رٹتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، مگر نہ تو اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ملا بھی ان سے کم جاہل نہیں ہیں، اس لیے در حقیقت یہ گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر عقل اور شعور نہیں رکھتا، جبکہ خدا نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اپنی عقل کو خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن میں ایسے تمام لوگوں کے لیے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، یعنی یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہ۔ یہی مثال تمام ان مسلمانوں اور خاص کر ان علماء قاریوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کو گاتے تو بہت اچھا ہے مگر نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہودی علماء کو اس لیے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ حق بات کو سننے سمجھنے کی کوششیں نہیں کرتے، جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں مگر گدھا نہ ان کو پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہودی علماء پر کتابیں تو لدی ہوئی ہے مگر وہ لوگ نہ تورات کو دل سے سمجھ کر پڑھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو عرب کے مشہور ضرب المثل ہے۔ جہالت اور حماقت کے اظہار کے لیے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہاں ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں اور اسی دشمنی کی وجہ سے دین کے دلائل پر کبھی سنجیدگی سے غور تک نہیں کرتے۔ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ لوگ حق سے اپنی دشمنی ترک نہ کریں گے ان کو خدا کی طرف سے ہدایت قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں پر تورات کے علم کو کام کرنے کا بار
رکھا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. انہوں نے نہ تو تورات کی تعلیمات کو عام کیا اور نہ ان پر خود عمل کیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ رسول آنے والے ہیں. جبکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ماننے کے بجائے سب سے آگے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. گویا جس طرح گدھا کتابیں لاد لیتا ہے مگر نہ کتابوں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان پر